ام کن تم یا تھے تم شہداء. شہداء کس کی جمع ہے؟ شاہد کی جمع یا شہید کی جمع. تو شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر ہوتا ہے. تو اس لیے مانا اس کا حاضر. کیا تم حاضر تھے اس وقت؟ از حضرا جب حاضر ہو رہی تھی یا آ رہی تھی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بات جو یہاں سے آپ نے سیکھی ہو انسٹنٹ. انبیاء پر بھی موت آتی ہے. یہ کتنا واضح لفظ لکھا ہوا. جب حاضر ہوئی یعقوب کے پاس موت. گویا انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور جیسے عام انسانوں پر موت آتی ہے ان پر بھی موت آتی ہے. ٹھیک ہے. بس ایک ہی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کوئی موت نہیں آئے گی. حی لا یموت ہے، اور کوئی دوسرا اس کی اس صفت میں شریک نہیں، کوئی اور اس میں شریک نہیں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ فلاں اس میں شریک ہے تو کیا بنا؟ یہی شرک ہو جاتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ وہ بھی رسول تھے نا. قرآن پاک میں آتا ہے وما محمد الا رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل. آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے، آپ اس کڑی ہی کی آخری کڑی ہیں اور آپ بھی رسول ہیں. یہ سورۃ آل عمران کی آیت 144 ہے. وما محمد الا رسول. اس قال لبنیہ جب اس نے کہا تھا، کس نے کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا لبنیہ اپنے بیٹوں سے. کیا کہا تھا؟ ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی میرے بعد. قالو تو انہوں نے کہا تھا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آبائے کا اور تیرے باپ دادا کے الہ کی. ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام. الہ واحدن جو ایک ہی الہ ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ یعقوب کے باپ دادا کی آبا، تو چلیں ٹھیک ہے، یعقوب کے باپ اسحاق تو تھے علیہم السلام، اسحاق کے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ وہ تو باپ نہیں تھے، چچا تھے. تو چچا بھی کیا ہوتے ہیں؟ باپ کی جگہ. جیسی خالہ کس کی جگہ ہوتی ہے؟ ماں کی جگہ. حدیث میں آتا ہے نا الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما شعرت ان عم الرجل سنو ابیہ. کیا تم نہیں جانتے کہ انسان کا چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. سن وصل میں کہتے ہیں ایک ہی جڑ سے نکلی دو شاخوں کو. کھجور کے درخت بعض ایک تنے کے ہوتے ہیں اور بعض دو تنے کے ہوتے ہیں. یہ جو ہے اصل ہے تو یہ اس کی سنو ہے، یعنی اصل دونوں کی ایک ہی ہے، وہ باپ ہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ام کنتم شہداء. یہود کے دعوے کو یہاں رد کیا جا رہا ہے. ایک دفعہ یہود کے ایک وفد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ یعقوب نے ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کی تھی؟ یہود کا دعویٰ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی بننے کی تاکید کی تھی. تو اس وقت کیا فرمایا کہ تم اپنی بات کی دلیل لاؤ کہ موت کے وقت یعقوب اولاد کو کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کو کچھ اور بتا رہے تھے. یعنی یہود کا دعویٰ تھا کہ یعقوب خود بھی یہودی تھے اور آخری وقت میں انہوں نے اپنے بچوں کو بھی یہودی بننے کی تلقین کی تھی، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء. کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت،
جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، یعنی ان کے مرنے کے وقت تم وہاں تھے جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے اس نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو ان سب نے کہا تھا نعبد الہک، ہم سب تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہیں، اس کی عبادت کریں گے۔ کون ہے وہ؟ الہ واحدہ، ایک الہ، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور بائبل میں بھی، موجودہ جو بائبل ہے اس میں بھی یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ کچھ اس سے ملتے جلتے معنی میں پائے جاتے ہیں۔ بائبل کی عبارت ہے، حضرت یعقوب کی وفات کے وقت انہوں نے کہا، خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آبا و اجداد کو بچاتا رہا۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا، جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب نے کہا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا۔ کتنا ملتا جلتا بیان ہے جو قرآن کا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرنے کے وقت اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت کی تلقین کی تھی۔ تو تم اے یہود کے گروہ کیسے کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تمہیں یہودی بننے کی تلقین کی تھی؟ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ تلک امۃ، یہ ایک جماعت تھی، امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی۔ خلت کا لفظ جو ہے یہ خلوت سے ہے، خلا سے، خا لام واو، خلت گزر گئی۔ اچھا، امت کا جو لفظ ہے نا، یہ آپ کئی جگہ پڑھیں گے اور اس کے کئی معنی نکلیں گے۔ تو امت عام طور پر 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ روٹ اس کا کیا ہے؟ الف میم میم، سے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ اسی سے لفظ نکلا ہے امام، ٹھیک ہے نا؟ تو امت بمانا امام کے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے، ابراہیم ایک امت تھے، اور وہاں امت کا معنی کیا ہے؟ امام تھے، ٹھیک ہے؟ امام تھے جنہوں نے امت کا کام کیا۔ تو امت کا ایک معنی گروہ بھی آتا ہے، دوسرا معنی گروہ۔ اب یہاں اشارہ ہے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی طرف، ان سب کو امت کہا جا رہا ہے، جو امام بھی تھے اور گروہ بھی تھے۔ امت کا لفظ وقت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وقت، ٹائم کے لیے۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا۔ اور امت کا لفظ طریقے کے لیے بھی ہوتا ہے، طریقہ۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پہ پایا۔ جیسے ملت کا معنی گروہ بھی ہوتا ہے اور ملت کا معنی طریقہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بہت سے لوگ جب اکٹھے رہتے ہیں تو ان کے طریقے بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک خاص وقت پر بھی ہوتے ہیں، تو ان میں آپس میں بھی ریلیشن ہے۔ تو امت کا لفظ جو ہے یہاں کس معنی میں آ رہا ہے؟ گروہ کے معنوں میں۔ یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، گزر گیا، لہا ما کسبت،
اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے مَا كَسَبْتُمْ جو تم نے کمایا. یعنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہر شخص کو اپنے کیے کا خود جواب دینا ہوگا. کل نفس بما کسبت رہینہ سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے کے عوض رہن میں ہے. تلک امتن یہ ایک جماعت تھی. کس کو یہاں جماعت کہا جا رہا ہے, گروہ کہا جا رہا ہے؟ یہ ابراہیم اور یعقوب اور اولاد ابراہیم و یعقوب علیہم السلام. قد خلت تحقیق گزر چکی. اب چونکہ سورۃ البقرہ کہاں اتری؟ مدینہ میں. تو وہ جو بار بار انٹریکشن ہوتا تھا وہ آ کے طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے. وہ کہتے تھے تم یہ کون سا دین لائے ہو, اصل دین تو یہودیت ہے, کیونکہ یعقوب نے ہمیں یہودی بننے کو کہا تھا. انہوں نے الاسلام کو چھوڑ کر فرقہ واریت اختیار کر لی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ الاسلام کو چھوڑ کر ہم بھی کس طرح جانے پہچانے جاتے ہیں مختلف گروہوں سے. تو یہ آیات بنیادی طور پر ربانی بننے کی دعوت دے رہی ہیں, توحید کی دعوت دے رہی ہیں, اور فرقہ واریت کی توڑ کر رہی ہیں کہ مرتے وقت ہر ایک نے کیا کہا کہ مسلمان بن کے جینا, مسلمان بن کے مرنا. آج ہم اگر دیندار ہوں بھی تو اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں, کیا بن کے جینا اور کیا بن کے مرنا. جس خاص فرقے یا گروہ میں ہم ہوتے ہیں, وہ مسلمان ہیں یا نہیں, وہ اللہ کے وفادار ہیں یا نہیں, وہ شرک کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارے باپ دادا کا فرقہ تھا نا, اس سے باہر نہیں نکلنا. فرقہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت الدین کے, الاسلام کے. فرمایا تلک امتن یہ سب لوگ تھے, قد خلت گزر گئے, لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے, وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے, خود کی ہوئی محنت سے حاصل ہونے والی کمائی. ان کے لیے ہے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا, اپنی کوشش سے کمایا. یعنی انہیں جزا کس کی ملے گی؟ جو انہوں نے خود محنت کر کے کیا تھا. دنیا میں بھی آپ کو کیا ملتا ہے جس کے لیے آپ خود محنت کرتے ہیں؟ اب پڑھے کوئی اور تو ٹیسٹ آپ کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ تلک امت قد خلت یہ امت گزر گئی, یہ لوگ چلے گئے, اور ہر ایک اپنی باری پہ چلا جائے گا نا. لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا, وہی ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کماؤ گے. یعنی تمہیں اپنے آباء و اجداد کے عمل فائدہ نہ دیں گے کہ ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں. یہود کہتے تھے نا کہ ہم کیا ہیں, ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہمیں نہیں دوزخ کی آگ نقصان دے سکتی. آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے عقائد ہیں. کیا کہتے ہیں مسلمان لوگ؟ ہم تو سید ہیں, یا ہم تو بزرگوں کی اولاد ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہماری سفارش ہو جائے گی اور باقی سب تو جائیں گے جہنم میں. جی یہ بھی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ ہے اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں, فلاں شہید ہو گیا ہمارے خاندان میں سو ہمیں بھی چھڑا لے گا. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی اپنی کوشش دیکھی جائے گی, اور اگر آپ نے کوشش کی ہے اور پھر بھی نہیں آپ کر سکے تو ہاں دوسرے کی سفارش آپ کو فائدہ دے گی. یار اب یہ محنت کرنے والا تھا, نہیں ہو سکا, وہ تو ایک الگ بات ہے. جس نے کام ہی نہ کیا اس کی سفارش کون کرے؟ نکموں کی سفارش تھوڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو نیک تھے, اچھے تھے, ان سے نسبت صرف فائدہ نہ دے گی جب تک کہ تم وہ نہ کرو گے جو انہوں نے کیا. تو دین اصل میں کیا ہے؟ دین کا معاملہ خود محنت اور کوشش کا معاملہ ہے. ماں باپ کی نیکی اولاد کو نہیں فائدہ دے گی, اولاد کی نیکی ماں باپ کو فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ وہ خود نہ کریں. حدیث میں آتا ہے من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل سست ہوا
کم ہوا، اس کا حسب نسب اس کو کچھ فائدہ نہ دے گا. یعنی جو خود سست ہوگا، جو خود کوتاہی کرے گا، اس کا کسی اعلی خاندان سے ہونا اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا. بار بار قرآن پاک میں آتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کوشش کی. یعنی جزا کے معاملے میں وراثت کام نہ آئے گی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا سوال تم سے نہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے عمل کا سوال خود اسی سے کیا جائے گا. تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہ کیا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا عیسائی، تہتدو، تو تم ہدایت پا جاؤ. قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم، بلکہ، اب ملت کا معنی کس معنی میں آئے گا؟ طریقہ. طریقہ ابراہیم کا، حنیفن، جو یکسو تھے. حنیفن کا لفظ جو ہے ہے نون فے سے ہے، حنفہ، اور اس کا اپوزٹ ہے جنفہ، جیم نون فے. حنفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہونے والا، جو ایک راہ پکڑ لے اور باقی سب چھوڑ دے. مراد ہے سارے غلط طریقوں اور راستوں کو چھوڑ کر صرف ایک سیدھی راہ اختیار کرنے والا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بار بار لفظ قرآن میں حنیف آتا ہے، یعنی جنہوں نے سارے طریقے، ماں باپ کے، قوم کے، سوسائٹی کے سب چھوڑ کر صرف ایک ہی طریقہ اختیار کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ کا طریقہ. وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین میں سے. مشرکین کس کی جمع ہے؟ مشرک کی. مشرک کون ہوتا ہے؟ شرک کرنے والا. وقالو، اور انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارا تہتدو، یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. ان کے نزدیک ہدایت کا معیار کیا تھا؟ کرائیٹیریا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے جو یہودی ہے وہی ہدایت پر ہے، اور عیسائی کہتے تھے جو عیسائی ہے وہی ہدایت پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کسی خاص گروہ سے ہونا ہدایت یافتہ ہونا نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اصل میں اگر اس کو فالو کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ. حنیفن، یکسو تھے، جو پوری یکسوئی کے ساتھ صرف رب کی طرف راغب تھے، ہر چیز سے کٹ کر رب کے ہو گئے تھے. ان کے والدین اور ان کی اولاد اللہ کی اطاعت کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنی تھی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے.